اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور گندم کی 7 ہری بالیاں اور دوسری 7 سوکھی بالیاں دیکھیں جنہوں نے ہری بالیوں کو بھی سکھا دیا۔ تو اے درباریوں، اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو تو مجھے میرے خواب کا مطلب بتاؤ۔ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين۔ درباریوں نے کہا، یہ جھوٹے خواب ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، اور ہم جھوٹے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے بچ جانے والے سقی نے کہا، اور ایک مدت کے بعد اسے یوسف یاد آئے، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا، تم مجھے قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دو۔ يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ وہ قید خانے پہنچ کر یوسف علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، اے انتہائی سچے یوسف، ہمیں 7 موٹی گائیوں کی تعبیر بتائیے جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور گندم کی 7 ہری بالیوں اور دوسری 7 سوکھی بالیوں کی تعبیر بتائیے جو ہری کو بھی سکھا دیتی ہیں، شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تاکہ انہیں خواب کی تعبیر اور آپ کا علم و فضل معلوم ہو جائے۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، اور ان 7 سالوں میں خوب پیداوار ہوگی۔ 7 موٹی گائیوں اور سبز بالیوں سے اسی طرف اشارہ ہے، تو جو کھیتی تم کاٹو اسے اس کی بالیوں میں رہنے دو تاکہ خراب نہ ہو، مگر تھوڑا نکالو جتنا تم کھا لو۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے، اور جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے ذخیرہ کر کے جمع کر رکھا ہوگا اسے کھا جائیں گے، مگر تھوڑا بچے گا جو تم محفوظ کر لو تاکہ آئندہ اس سے کاشت کر سکو۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش دی جائے گی اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے۔ اس سال زمین خوب سر سبز و شاداب ہوگی، کھیتی کے ساتھ ساتھ پھلوں کے درخت بھی خوب پھلیں گے، اور لوگ اس میں انگور کا رس اور زیتون کا تیل نکالیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ تعبیر سن کر وہ شخص واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی۔ بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسا یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے ضرور ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس خواب کی تعبیر خود سنے۔ صدق اللہ العظیم۔